آئے کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں. اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا. ایسی زندگی تو ایک جانور بھی جیا کرتا ہے. آج اگر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حضرت قاضی اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہاں پر لوگ آنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، ان کے نام پر ابھی ان کا عرس ہوا، عرس میں اتنی کثیر تعداد آئی. اگر اتنے لوگ پروانے کی طرح اس شمع پہ مرتے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو زندگی جیا ہے اپنے لیے نہیں جیا. کوئی اللہ والا اپنے لیے نہیں جیا کرتا، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے جیا کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیا کرتا ہے. اور جب کوئی اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے جیتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے جیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے انعام عطا فرماتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور پھر اس کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ محب خدا سے محبوب خدا بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. یہ حدیث ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. وہاں بھی ناس کا لفظ آیا ہے، للمؤمنین نہیں کہا قرآن نے کہ تم بہتر امت اس لیے ہو کہ تم ایمان والوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم انہی کی صرف بھلائی کے لیے سوچو گے. نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے جو سوچے گا حقیقت میں مومن وہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس زندگی کیا ہے؟ آج اگر ہمیں تھوڑی سی دولت میسر آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے. لیکن نقشبندیوں سنو، آپ کے سالار قافلہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق جب امیر المؤمنین بنائے گئے تو ایک بچی آتی ہے حضرت ابو بکر کے پاس اور بڑی افسردگی کے ساتھ کہتی ہے کہ چچا آپ امیر المؤمنین بن گئے. افسردگی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، لیکن آپ مایوس کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بچی کہتی ہے اس لیے کہ آپ ہمیں سہارا دیتے تھے. اور سہارا کیا دیتے تھے حضرت ابو بکر؟ اس بچی کے گھر جا کر دودھ دو دیا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا اس میں ہمارے لیے سبق ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹا میں امیر المؤمنین بنایا گیا ہوں، ٹھیک ہے. امیر المؤمنین اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں آج کی ٹرم میں، آج کی بھاشا میں، کہ ایک دیش کا پرائم منسٹر. اتنا بڑا منصب تھا وہ. لیکن اتنا بڑا منصب پر بیٹھنے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق اس بچی کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح کل میں تمہارے گھر میں تمہاری خدمت کے لیے آیا کرتا تھا، آگے بھی تمہارے گھر میں اسی طرح خدمت کے لیے آیا کروں گا اور تمہاری بکری دو دیا کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب جب خلیفہ راشد کی مسند پر بیٹھتے ہیں، خلافت راشدہ کے منصب پر متمکن ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین، وہ تو دنیا نے کہا انہیں، لیکن خود وہ امیر المؤمنین نہیں کہتے بلکہ کہتے میں اجیر المؤمنین ہوں. امیر المؤمنین اور اجیر المؤمنین، اجیر کا معنی ہوتا مزدور، یعنی میں اللہ کے بندوں کا خادم ہوں. بلفظ دیگر کہ میں امیر نہیں ہوں تمہارا، میں تمہارا لیڈر نہیں، قائد نہیں، میں تمہارا خادم ہوں. جب کسی قائد کے اندر، کسی لیڈر کے اندر یہ خوبی آ جائے کہ اس کے اندر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے کے بعد بھی اگر خود کو اللہ کے بندوں کا مزدور کہلوانا پسند کرتے ہیں تو یہ جذبہ ہو سکتا تھا۔ ایک بچہ جو کوڑے دان پر جا کر کوڑا بن رہا ہے، وہ اپنی نوجوانی خراب کر رہا ہے، وہ اپنا بچپن خراب کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ غریب بچہ ہے۔ اگر اس بچے کو آپ نے سہارا دے دیا ہوتا، اسے پڑھا دیا ہوتا، مدینے والے آقا مدینے کی حاضری سے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا اس نوجوان کی لائف بنا دینے سے خوش ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان پیر و مرشد، سبحان اللہ۔ تمام اولیاء نے، صوفیاء نے، علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کو تو آگے بڑھایا۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سے بھی بڑھ کر، یہ جو ہم لوگ بیٹھ کر کے تسبیح ہلاتے رہتے ہیں، مالا جپتے رہتے ہیں، یہ مالا جپنا یا تسبیح ہلانا اچھی بات ہے، لیکن مالا جپنا اور تسبیح پڑھنا اس سے بھی بڑھ کر افضل کام یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے اور علم سکھائے۔ علم سیکھے اور علم سکھائے۔ فروغ علم کے لیے اگر کوئی شخص اپنا یوگدان دے رہا ہے تو وہ اس ذاکر بندے سے، اس صوفی سے افضل ہے جو رات بھر جاگ کر نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کا سونا اور کسی کا جاگنا، یا اگر ایک عالم سو رہا ہے تو اس کے سونے کو آخر کیوں افضل قرار دیا گیا؟ اگر اسے سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں انٹری لے رہے ہیں، آپ داخل ہوئے، دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، دو گروپ ہیں صحابہ کے، ہر دو گروپ کی خواہش یہ ہے کہ آقا ہم میں آ کر بیٹھیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گروپ وہ ہے جو ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، دوسرا گروپ وہ ہے جو علم کی باتیں کر رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، میری سیرت کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن سیکھا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس مجلس میں یہ کہتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، انما بعثت معلما، میں اس کائنات میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس کائنات میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں علم پھیلاؤں۔ آپ مجھے بتائیں، میوات سے لے کر دہلی تک اور دہلی سے لے کر راجستھان تک، ہریانہ، دہلی، یو پی، یہ 4-5 ریاستیں جو یہ پڑوس کی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں اگر قاضی اہل سنت کی سرپرستی میں چلنے والے اداروں کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں ادارے مل جائیں گے۔ آخر کیوں انہوں نے یہ ان اداروں کی سرپرستی قبول فرمائی؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ مسجدیں کیوں بنوائیں؟ مسجدوں کے اندر مکتب کا نظام کیوں قائم فرمایا؟ اور جہاں اگر مسجدوں میں مکتب کا نظام نہیں ہے تو جو ذمہ داران ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں جلسے میں، یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ مکاتب کے نظام کو زندہ کریں۔ جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں یہاں پر، جن کی عمریں ہم سے زیادہ ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، یہ کوئی بڑے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ چھوٹے سے مکتب سے ہی نکل کر آئے ہیں، انہیں اپنا نام بھی صحیح سے لکھنا نہیں آتا، لیکن آج کل کے پی ایچ ڈی ہولڈر سے زیادہ باادب ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ علم سیکھ لینا کمال نہیں ہے، علم تو صرف ایک خالی باڈی کا نام ہے، اس باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس جسم کے اندر نظر نہ آنے والی آتما نہ ہو۔ اصل حیثیت تو آتما کی ہوتی ہے، روح کی ہوتی ہے۔ تعلیم اگر جسم کا نام ہے تو تربیت روح کا نام ہے۔ بے شک بے شک، تربیت کے بغیر تعلیم بیکار کی شے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جب اس چیز کو بیان کیا، آل عمران میں دیکھیں آپ، جہاں بعثت محمدی کے حوالے سے آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین والی، تو اس میں آپ دیکھیں اللہ نے ترتیب کیا رکھی۔ اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں اہل علم کی میں توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے یزکیہم کو پہلے بیان فرمایا یہاں پر، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کو بعد میں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ علم ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ کسی بھی شے کو، کسی بھی قیمتی چیز کو جب کہیں رکھنا ہونا تو جس برتن میں رکھنا ہوتا ہے اس برتن کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ خاتون کا جو زیور ہوتا ہے، سونے کا زیور ہو تو کیا وہ چوکھٹ پہ ٹانگ کے رکھتی ہیں یا الماری کے اندر رکھتی ہیں؟ اور الماری میں بھی وہاں رکھتی ہیں جہاں سے صرف وہی نکال پائیں گی۔ اگر شوہر مہاراج اگر ڈھونڈنا چاہیں کبھی تو شاید وہ بھی نہ ڈھونڈ کے نکال پائیں،
ایسی جگہ چھپا کر رکھتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ قیمتی شے ہے. تو جب ایک قیمتی، اچھا اسے جانے دو، تو بہت قیمتی شے کی مثال دے دی میں نے. ابھی حضرت مولانا نسیم صاحب قبلہ جو ہم سے قبل جنہوں نے خطاب فرمایا، ولولہ انگیز خطاب تھا آپ کا، میں تو بس آپ سے گفتگو کر رہا ہوں خطاب. اور ایک اچھی سی ڈش تیار کروائیں. تو آپ تیار کرانے کے بعد جس برتن میں اسے رکھوائیں گے تو اس برتن کو مانجیں گے نہیں مانجیں گے؟ صاف ستھرا کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر برتن گندا ہو، کھیر کتنی بھی اچھی پکوا لیں آپ، اور اچھی کھیر پکا کر اور پھر گندے برتن میں رکھ دیں، اب بتاؤ کیا وہ کھیر کھانے کے قابل رہ جائے گی؟ علم کو رکھنے کے لیے اللہ نے طریقہ یہ بتایا کہ پہلے صفائی کرو. یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو. اور جب تلاوت کرو گے تو ہوگا کیا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو ان کا ایمان بڑھتا جائے گا. اس تلاوت قرآن کی برکت سے ان کے باطن کی صفائی ہوگی. ہم علماء سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے تن کی صفائی پر زور دیتے ہیں، اور صوفیہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے من کی صفائی کا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسلام تن کی صفائی پر بھی زور دیتا ہے اور اسلام من کی صفائی پر بھی زور دیتا ہے. اگر علم ہمارے من کی صفائی کے لیے ہے، علم ظاہر، تو علم باطن تن من کی صفائی کے لیے ہے، اور علم ظاہر جو ہے وہ تن کی صفائی کے لیے ہے. اگر تن کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو اس کے لیے علماء کی مجلس میں بیٹھیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے. اگر سمندر میں جا کر، ممبئی جا کر آپ ڈبکی لگا دو نا، 100 ڈبکیاں بھی پاک نہیں ہوں گے آپ. اور 7 سمندر میں، الگ الگ سمندروں میں، الگ الگ ندیوں میں جا کے نہا کے آ جائیں اور 2 کام صرف نہ کریں، یہ ڈبکی لگانے کے علاوہ، پورے جسم کو بہانے کے علاوہ، تو یہ تمام علماء متفقہ طور پر فتویٰ دیں گے کہ آپ پاک نہیں ہوئے، آپ کا غسل نہیں ہوا. معلوم کیا ہوا کہ غسل کرنے کے لیے غسل کا طریقہ کون بتائے گا ہمیں؟ ہمارا عالم بتائے گا، ہمارا امام بتائے گا، مسجد کے حافظ جی بتائیں گے. لیکن اس دل کو کیسے صاف کرنا ہے یہ ہمارا پیر بتائے گا، یہ ایک صوفی بتائے گا، ایک درویش بتائے گا. یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں کہ نہیں ہیں، جن کے مقلدین میں بہت بڑا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ملتا ہے. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ زمان، لیکن شام کے وقت ٹہلتے ٹہلتے ندی کے کنارے ایک دیوانے کے پاس جا کے بیٹھتے اور وہاں جا کے من بہلا رہے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، دنیا آپ کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ ہیں کہ دریا کنارے جا کر اس دیوانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹا قرآن نے کہا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کا پتہ اگر پوچھنا ہے تو کسی خبر والے سے پوچھو. یہ آپ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر بات علم کی ہو تو بلا شبہ علم کا مسئلہ مجھ سے پوچھ لیا کرو، میں بتا دوں گا، علم کا مسئلہ میں حل کروں گا. لیکن اگر اللہ تک پہنچنے کی ہو تو پھر وہ مسئلہ میں نہیں، بہلول دانہ حل کرے گا، وہ دیوانہ حل کرے گا جسے دنیا بہلول کہتی ہے. تو بہلول کے پاس امام احمد بن حنبل اس لیے جایا کرتے تھے کہ وہاں جا کر انہیں اپنے من کی صفائی کرانی ہوتی تھی، تاکہ من کے اندر اگر تھوڑی بہت کہیں کچھ ہو تو اس اللہ والے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے. کیونکہ صحبت ایک ایسی شے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں. وہ تہجد گزار بھی تھے، وہ میدان جہاد کے مجاہد بھی تھے، وہ مال خرچ کرنے میں ہم آپ سے لاکھوں درجہ آگے تھے. ان تمام خوبیوں کے ساتھ ان کو نام نہیں دیا، بلکہ ان کو جو ٹائٹل ملا وہ کیا ملا؟ صحابی. اور یہ صحابی کا جو ٹائٹل ملا ہے وہ صحبت کی وجہ سے ملا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے یہ جو ٹائٹل ملا مقدس صحابہ کرام کو، تو صحابہ نہیں ہو رہا اس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اگر صحبت میں یہ چیزیں میسر ہیں تو ایسی صحبت میں بیٹھو، اور جہاں یہ چیزیں میسر نہ ہو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ.